اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ اور اگر اَتَيْتَ الَّذِينَ آپ دے دیں ان لوگوں کو اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب بِكُلِّ آیَةٍ ہر ایک دلیل ما تبعوا نہیں پیروی کریں گے قبلتک آپ کے قبلے کی وما انت اور نہیں ہیں آپ بتابع ماننے والے قبلتہم ان کے قبلے کو وما بعضهم اور نہیں ہے بعض ان کا بتابع ماننے والا قبلت بعض دوسرے کے قبلے کو وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور اگر آپ پیروی کریں گے اہواءہم ان کی خواہشات کی من بعد اس کے ما جاءک کہ آ گیا آپ کے پاس من العلم علم یا یقین انکا بے شک آپ اذن اس وقت لمن الظالمین البتہ ظالموں میں سے ہو جائیں گے الذین جو لوگ آتیناہم الکتاب دی ہم نے ان کو کتاب یعرفونہ تو وہ اس کو پہچانتے ہیں کما یعرفون جس طرح وہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنی اولاد کو اپنے بیٹوں کو وَإِنَّ فَرِيقًا اور بے شک ایک گروہ منہم ان میں سے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ البتہ حق کو چھپا لیتا ہے وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے بھی ہیں الحق کو یہ حق ہے من ربک آپ کے رب کی طرف سے فلا تکونن پس نہ ہو آپ من الممترین شک کرنے والوں میں سے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ اور اگر آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو لوگ جن کے پاس کتاب موجود ہے اہل کتاب یہودی ان کو آپ چاہے ہر طرح کے دلائل سے قائل کرنے کی کوشش کریں یہ لوگ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کرنے والے اس لیے کہ یہ دلائل سے ماننے والی قوم نہیں ہے دلیل سے اس انسان کو منوایا جاتا ہے جس کے پاس علم موجود نہ ہو بے علم لا علم آدمی اس کو انسان دلیل دے کر کسی طرح سے سمجھا لیتا ہے کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہو یہ درست نہیں ہے یا ہمارا جو کام ہے جس کی طرف ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں یہ کام درست ہے دلیل کے ذریعے سے اس کو منوایا جا سکتا ہے لیکن یہ چونکہ اہل کتابیں کتاب کو پڑھنے والے ہیں یہ پہلے سے ان کو علم ہے اس قبلے کے بارے میں بھی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی تو جاننے کے باوجود بھی اگر انکار کر رہے ہیں تو ان کے اوپر دلیلیں کام کرنے والی نہیں ہیں آپ بے شک ان کو دلائل سے سمجھانے کی کوشش کریں یہ کبھی بھی آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اس لیے کہ ان کی جو مخالفت ہے وہ حسد کی بنیاد کے اوپر ہے بغض اور عناد کی بنیاد کے اوپر ہے ان کے اوپر کوئی بھی دلیل اثر نہیں کرتی دلیل اثر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اندر سے اس کو ماننے کے لیے تیار ہو اس کا دل صاف ہونا چاہیے ضدی انسان متکبر انسان وہ حق کو تسلیم نہیں کرتا بلکہ حق کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اس کی مخالفت کے لیے وما انت بتابع قبلتہم اور آپ بھی ان کے قبلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اس لیے کہ آپ کے پاس حق موجود ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے دلائل موجود ہیں آپ کے اوپر وحی اترتی ہے آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ ان کے قبلے کی ظاہر پیروی کرنے والے نہیں ہیں آپ ان کے قبلے کو ماننے والے نہیں ہیں اس لیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قبلہ دیا ہے تو آپ اپنے عقیدے کے اوپر قائم رہنے والے ہیں آپ سچے دل کے ساتھ آپ کا جو نظریہ ہے جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضامندی اور اس اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے تو آپ اس قبلے کی طرف جو آپ نے منہ پھیرا ہے تو آپ نے ظاہر ہے اس کے علاوہ کسی اور قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا آپ اس لیے کہ آپ اللہ رب العالمین کے احکامات کے پابند ہیں وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض اور بعض ان کا بعض کے قبلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے یعنی یہودیوں کا جو قبلہ ہے وہ بیت المقدس ہے اور عیسائیوں کا الگ قبلہ ہے
یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے، نہ ماننے کے لیے تیار ہیں، دونوں اہل کتاب ہیں، اور یہ دونوں جو ہے آپس میں ایک دوسرے کو گمراہ بھی سمجھتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کسی مذہب کے اوپر نہیں ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہ یہودی کسی مذہب پر نہیں ہے، اور پھر یہ ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے باوجود اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا اللہ رب العالمین کی طرف سے، یقین آ گیا آپ کے پاس، چونکہ دلیل ہے، دلیل انسان کے اندر یقین پیدا کرتی ہے، تو دلائل کی بنیاد کے اوپر آپ تو اپنے قبلے کے اوپر قائم ہیں، اگر بالفرض آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہاں پہ خطاب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے، لیکن یہ ظلم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی رہنمائی اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اللہ سے ڈرنے والا بھی نہیں ہے، کوئی زیادہ پرہیزگار بھی نہیں ہے، تو آپ سے یہ ممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اللہ رب العالمین کے کسی حکم کی مخالفت کریں، جو قبلہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو چھوڑ کر آپ کسی اور قبلے کی پیروی کرنے والے بن جائیں، تو یہ والا کام ممکن نہیں۔ اس سے امت کو سمجھانا مراد ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس قبلے کے اوپر، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے اس کے اوپر آپ نے قائم رہنا ہے، اگر آپ اس کو چھوڑیں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جب حق واضح ہو جائے، دلیل آ جائے اللہ کی طرف سے، اور رب العالمین بتا دے کہ یہ والا راستہ آپ نے اپنانا ہے اور اس طرح سے آپ نے عمل کرنا ہے، تو علم آ جانے کے بعد اگر بالفرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس راستے سے اگر ہٹتے ہیں، پلٹتے ہیں، تو باوجود کہ آپ کو بہت بڑا بلند مرتبہ ہے تو آپ کو ظالموں میں سے لکھ دیا جائے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے، لیکن اگر بالفرض ممکن ہو تو یہ اس کام کو، اس نوعیت کو سمجھانے کے لیے کہ یہ بہت بڑے ظلم کی بات ہے اگر کوئی علم کے باوجود ان جو یہود و نصارہ ہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلے گا، تو اس سے مراد امت کو سمجھانا ہے کہ اگر ہم ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو پہچانتے ہیں جس طرح کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اب کس چیز کو پہچانتے ہیں یہ لوگ جو اہل کتاب ہیں؟ یہ قبلے کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ یہ قبلہ صحیح ہے، درست ہے، ان کی کتابوں کے اندر اس قبلے کا بھی ذکر ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانتے ہیں کیونکہ آپ کی جو نشانیاں ہیں وہ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قبلے کو جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، اور پہچانتے ہیں اس چیز کو جس طرح کہ انسان کو اپنے اولاد، اپنے بیٹے کو پہچاننے کے اندر کوئی مشکل نہیں ہوتی، بڑے یقین کے ساتھ وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اسی طرح سے یہ لوگ جو ہے یہ قبلے کے بارے میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے، تو جاننے کے باوجود یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ اس کو مان نہیں رہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان میں سے ایک گروہ ہے جو حق کو چھپاتا ہے اور وہ یہ بات جانتے بھی ہیں، یعنی جاننے کے باوجود بھی جان بوجھ کر حق کو چھپانے والے لوگ ہیں۔ ظاہر ہے یہ والا کام جو ہے یہ اہل علم طبقہ کر سکتا ہے، جن کے پاس کتاب کا علم موجود ہوگا تو وہی حق کو جان بوجھ کر چھپائیں گے۔ عام آدمی کو کیا پتا ہے کہ حق کیا ہے یا حق کے مخالف کیا چیز ہے؟ تو اس سے مراد یہ جو یہودیوں کے وہ لوگ جن کے پاس کتاب کا علم ہے، تورات کا علم جن کے پاس موجود ہے، وہ علم ہونے کے باوجود جو ہے وہ حق کو چھپاتے ہیں، جان بوجھ کر وہ یہ والا کام کرتے ہیں، لوگوں کو اس راستے سے روکتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اس بارے میں واضح دلائل موجود ہیں کہ یہ راستہ حق ہے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ حق ہے، یہ جو راستہ ہے یہ بھی حق ہے، یہ جو قبلہ ہے یہ بھی حق ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر اترنے والا قرآن اور آپ خود، آپ کی جو رسالت ہے یہ سارا کچھ حق ہے، سراسر حق ہے۔ فلا تکونن من الممترین، تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہیں ہونا۔ تو اس کے اندر شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ یہ منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے اتری ہوئی چیز ہے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اتری ہوئی
جو بات ہے، جو کلام ہے اللہ کا، اس کے اندر تو کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کسی طرح کا شک کی گنجائش اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑی۔ تو شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ آپ کے اوپر خود وحی اترا کرتی تھی اور آپ اس چیز کو محسوس کرتے تھے، اس وحی کے جو کیفیت ہوتی تھی اور اس وحی کی وجہ سے جو شدت آپ کے اوپر طاری ہوتی تھی۔ صحیح البخاری کتاب الوحی کے اندر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت سردی کی راتوں میں جب وحی اترا کرتی تھی اور وحی جب ختم ہوتی تھی تو آپ علیہ السلام کی پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا ہوتا تھا۔ تو ظاہر ہے وہ جو کیفیت تھی، وہ جو شدت تھی وحی کی، کیونکہ یہ وحی جو قرآن ہے اللہ رب العالمین کا، اس کو اللہ نے قولاً ثقیلا، بھاری کلام اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ تو قرآن کے اندر ایک بہت بڑا وزن ہے، اتنا زیادہ وزن کہ یہ زمین و آسمان نے بھی اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، پہاڑوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، اور پھر انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمت دی، یہ قوت دی کہ انسانوں میں سے وہ انسان جو اس کائنات کے اندر رب العالمین کی ذات کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو نازل کیا۔ تو آپ کو ظاہر شک ہونے والا نہیں ہے اس کلام کے بارے میں۔ تو یہ بھی اس سے مراد امت کے لوگوں کو یہ متنبع کرنا ہے اور یہ خبر دینی ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو حق ہے اس کے اندر آپ نے شک نہیں کرنا، بلکہ یقین کے ساتھ، مکمل اور کامل یقین کے ساتھ آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو یہ جو آیات ہیں 3، یہ بھی جو قبلے کے پیچھے بات ہو رہی ہے، اس میں سے آگے اللہ رب العالمین نے اس سلسلے کو چلایا ہے کہ اہل کتاب جو ہیں وہ آپ کے قبلے کو ماننے والے نہیں ہیں، اور آپ بھی ظاہر ہے ان کے قبلے کو ماننے والے نہیں ہیں، اور حالت یہ ہے کہ یہ یہودی اور عیسائی آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے۔ تو آپ لوگوں کے پاس جب علم آ چکا ہے، تو علم آ جانے کے باوجود بھی اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اور یہ اہل کتاب جو ہے اس کتاب کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، جس طرح بیٹوں کو پہچاننے میں کوئی کسی قسم کا شک یا کوئی شبہ نہیں ہوتا، اسی طرح سے ان کو اس کتاب، اس جو یہ قبلہ ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی رسالت کے بارے میں ان کو علم موجود ہے، اس کو پہچانتے بھی ہیں، لیکن جاننے کے باوجود بھی یہ لوگ حق کو چھپانے والے ہیں۔ تو ہمیں ظاہر ہے جو چیز ان کے اندر بری چیز پائی جاتی ہے، ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے کہ حق جو ہمارے پاس ہے اس حق کو کبھی چھپانا نہیں چاہیے، بلکہ اس حق کے پیغام کو آگے پھیلانا چاہیے اور حق کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ حق ہے رب العالمین کی طرف سے، تو شک کرنے والوں میں سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے کلام اور جو بھی احکامات اللہ نے نازل کیے ہیں، قبلہ ہے، چاہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قرآن پاک ہے، دین سارے کا سارا وہ شک سے خالی ہے، شک اس کے اندر پایا نہیں جاتا، بلکہ یہ یقین کی باتیں ہیں۔ تو ایمان ہے، یہ یقین کی بنیاد کے اوپر ایمان کھڑا ہوتا ہے۔ جب انسان ایمان لے کر آتا ہے تو وہ یقین کے اوپر ہی اس عمارت کو بناتا ہے۔ تو یقین ہوگا تب انسان صحیح طرح سے بہتر طریقے سے عمل کر پائے گا۔ شک کرنے والا آدمی کبھی بھی ایک تو سیدھی درست طرح عمل نہیں کر سکتا، دوسرا یہ ہے کہ شک کی بنیاد کے اوپر کیا گیا عمل، اس کا اجر بھی اس طرح سے انسان کو نہیں ملتا جس طرح کے صحیح خالص نیت والا عمل اور یقین والا عمل انسان کا اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو اجر اور صلہ دیتا ہے۔